اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذی کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بارے میں پچھلا درس پڑھا تھا ہم نے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار بنا دی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قال ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ ظاہر رحمت تو ہے، آتے تھے سارا کوئی کھا کے چلے جاتے تھے، انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیوار ایک ٹائم تک رہے گی، اسے کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ ہاں لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا وَقَالَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، یہ ٹائم آئے گا تو اس ٹائم پر یہ دیوار خود بخود انشاءاللہ کہنے سے ہی ٹوٹ جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے میرے عیسیٰ، اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلا جا۔ اب ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ رب خود فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا اب ایسی قوم نکلے گی جس کا مقابلہ روئے زمین پر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ نکل کے آئیں گے تو اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ الفاظ قرآن مجید کے بھی ہے کہ وہ جب نکل کے آئیں گے اور جب تک وہ رہیں گے، پھر جب وہ کیڑا نکلے گا، جب وہ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان کا جو سامان ہوگا نا، یہ جو تیر اٹھائے ہوں گے یا بھالے اٹھائے ہوں گے یا کمان اٹھائی ہوگی، تو مسلمان جب نکلیں گے نا تو ان کے سامان کو 7 مہینوں تک وہ کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، یعنی اتنا تو ان کے پاس یہ سامان ہوگا جنگ کا۔ تو اس وقت یہ ایٹم بم، یہ جناب ٹیکنالوجی، یہ وہ اورا پرا، یہ ساری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف وہی سامان جو پرانے دور کا ہوگا، تیر کمان والا، وہی دور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ نکلیں گے تو ان کے نکلنے کا حال کیا ہوگا، فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، فرمایا اس دن جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وَتَرَكْنَا، ہم انہیں چھوڑ دیں گے یعنی ان کو نکالیں گے، تب ان کا حال یہ ہوگا يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ایسے ہوں گے جیسے سمندر کی لہروں کے اوپر دوسری لہر آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ دیکھیں نا سمندر کے اوپر بندہ کھڑا ہو نا، ابھی ایک لہر پہنچتی نہیں ہے، دوسری لہر اوپر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ ابھی کنارے تک پہنچتی نہیں ہے، تیسری پھر آ رہی ہوتی ہے، تو مسلسل 24 گھنٹے لہروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کا حال بھی یہی ہوگا، یعنی وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور نہ شمار کر سکے گی۔ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جتنے انسان ہیں نا دنیا کے اندر، مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر غالباً 7-7.5 ارب انسان موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 7.5 ارب یا 7 ارب انسان موجود ہیں تو اس سے 10 گنا یاجوج ماجوج ہیں، یعنی اگر 7 ہیں تو 70 ارب تو وہ یاجوج ماجوج ہیں، تو وہ اس سے زیادہ، یا جنات سے بھی زیادہ ہے وہ، یعنی ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ابھی تک وہ کسی کو ملے نہیں ہے، حالانکہ بڑی ان پر فلمیں بن رہی ہیں، بڑی ان پر ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے۔ دیکھ لیں کہ جو سیٹلائٹ پوری دنیا کو دکھا رہی ہے، کسی کا گھر محفوظ نہیں، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، لیکن آج تک یاجوج ماجوج نہیں ملے ان کو بھی۔ آج سیٹلائٹ کا تو دور ہے نا، آپ کسی کے گھر کو دیکھنا چاہیں، کسی کا باتھ روم دیکھنا چاہیں، کسی بندے کو دیکھنا چاہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سارا کچھ دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن اتنا بڑی قوم، اتنی بڑی مخلوق، ٹھیک ہے جی، وہ آج تک جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب دکھا نہیں رہا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا رہا کہ اگر رب چاہے تو ان کو اتنی عقل تو دے سکتا ہے نا کہ وہ بجائے دیوار کو سے توڑ کے آنے کے وہ پہاڑ کے اوپر سے آ جائے۔ جس طرح رب نے ان کی عقل کو رکھا ہوا ہے یہاں پر کہ انہوں نے دیوار توڑ کے ہی آنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں سے بھی ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ کوئی نیا چاند نہ چڑھا دے۔ انسان سے توقع تو کوئی اور رکھی نہیں جا سکتی نا، اس نے تو جو کرنا الانسان حریص ما منع، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر کہتے ہیں کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے نا، اس نے سب سے زیادہ پنگا وہیں پہ لینا ہوتا ہے۔ الانسان حریص ما منع، جس سے منع کریں گے انسان زیادہ کام بھی وہی کرے گا۔ اگر کہیں پہ باہر جائے نا تو بورڈ لگا نا کہ آگے آنا منع ہے،
سارے آگے جا کے ویکھن گے بھی کی مسئلہ ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ اصول ہے. کہیں پہ آپ لکھ دیں یہاں دیکھنا منع ہے، سارے پہلے ویک کے آن گے بھی کیوں منع ہے، حالانکہ لکھا ہوتا بھی یہاں دیکھنا منع ہے، یہاں آنا منع ہے. جہاں پہ لکھا ہوگا بھی یہاں آنا منع ہے، سب سے پہلے وہیں پہ جا کے دیکھیں گے بھی کیوں آنا منع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھی اسی وجہ سے یاجوج اور ماجوج کو چھپا کے رکھا ہے کہ کیونکہ نکالنا میں نے ہے، جب چاہوں گا دیوار توڑ کے نکال دوں گا انشاءاللہ کہنے پر. تو اگر ان کو نظر آ گئے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا چند چڑھا دیں گے، جا کے کوئی یہ نہ کوئی حساب کتابی لگا دے ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک وعدہ رکھا ہے، یاجوج اور ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ آخری نشانی ہوگی جب یہ باہر نکلیں گے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ چند سال عیسیٰ علیہ السلام کے رہ جائیں گے، پھر قیامت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ نہ سمجھے کہ وہ جناب تھوڑے سے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، 150 ہوں گے یا 1000 2000 ہوں گے، 4 5 ہزار ہوں گے، نہ. ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے. کل میں نے آپ کو حدیث بات بتائی ہے کہ وہ ان کا پہلا حصہ جو آگے آئے گا نا، وہ جو پانی ہوگا نا، پانی دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، نہروں کا پانی پی جائیں گے، آپ خود اندازہ کریں، درخت کھا جائیں گے، جانور کھا جائیں گے، کوئی شے چھوڑنے کے لیے تیار کوئی، ہاتھی کو پکڑ کے کھا جائیں گے، زرافے پکڑ کے کھا جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی نہ انسانوں کو چھوڑتے ہیں، نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں. ہر شے جو ان کے سامنے آئے گی ہر شے کھا جائے گی، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگلا حصہ اگر پانی پی لے گا تو پچھلے والا حصہ جب آئے گا نا تو وہ دیکھے گا یار یہاں پر پانی بھی تھا کہ نہیں تھا. آپ خود سوچے کہ 7 ارب لوگ انسان پانی پی رہے ہیں، پانی ختم ہونے پہ نہیں آ رہا، جانور پانی پی رہے ہیں، چرند پرند ہر شے پانی پی رہی ہے، لیکن پانی ختم نہیں ہوا ہے. یہ کتنے زیادہ ہوں گے اور کتنا پانی پیئیں گے کہ ان کے پینے سے روئے زمین کا پانی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ نہروں کا یا دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی پہلی بات یہی ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، جب ہم انہیں چھوڑیں گے نا تو ان کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا جیسے لہروں کے اوپر دوسری لہر آ رہی ہوتی ہے، اتنے زیادہ ہوں گے. اور آگے فرمایا جب یہ آ جائیں گے یہ سارا کچھ تباہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے دعا مانگیں گے کہ پروردگار ان سے ہماری جان چھڑوا، کیونکہ انسان تو ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. ان کی گردن کے اندر یا کھتی کے اندر جو ہے وہ کیڑا نکلے گا، وہ کیڑے کی وجہ سے یہ مریں گے، ٹھیک ہے. پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو آئیں گے، ان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے اس کو جو سمندروں کے اندر یا پتہ نہیں کہاں جا کے پھینک آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر ایک ہوا چلے گی جس سے ان کی بدبو ختم ہوگی، پھر رب بارش برسائے گا جس سے ساری روئے زمین جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گی. یہ ایک نظام ہوگا جو قیامت سے پہلے قائم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس طریقے سے جب روئے زمین پاک صاف ہو جائے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے، وہ چند لوگوں کو باہر لے کے، ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہوگا؟ فرمایا جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر سور کون سا پھونکا جائے گا؟ کیونکہ بندے سارے مر چکے ہوں گے. پھر سور جو پھونکا جائے گا وہ دوسرا سور ہوگا جو قبروں سے اٹھانے کا ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یاسین کے اندر بیان کیا نا جی، ٹھیک ہے جی. قالوا وجدنا من بعثنا من مرقدنا، ہے نا الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ من وجدنا من مرقدنا، تو جب وہ قبروں سے مردے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یار کاش کہ ہم قبروں میں سوئے رہتے، ہم نہ اٹھتے یا ہمیں نہ اٹھایا جاتا. تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آج سچا ہو گیا، اور رسولوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور آج تو یہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور کے ساتھ تو سارے مر جائیں گے، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. ہاں دوسرے سور پر دوبارہ پھر ساری کائنات کو بنایا جائے گا. اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بارگاہ اقدس میں یہ ساری کائنات کی کتنی حیثیت ہے، سب کو ختم کر دے گا پھر دوبارہ سب کو بنا دے گا. ہمارا تو گلاس بھی ٹوٹ جائے نا تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اب دوبارہ نیا نہیں بن سکے گا، جو ایک بار لائے تھے بس جو بننا تھا بننا تھا. دوبارہ آپ جتنی مرضی ٹیپ لگا لے، ایلفی لگا لے، جو مرضی کر لے، وہ گلاس کی وہ خوبصورتی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم عاجز لوگ ہیں نا. وہ کتنی قادر مطلق ذات ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنائے گا، بنا چکا ہے، پھر ختم کرے گا، دوبارہ پھر بنائے گا، ٹھیک ہے جی. اور ہوگا کیا؟ فرمایا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم سب کو جمع کریں گے. وہاں پہ پھر ساری مخلوق نے جمع ہونا ہے، انسان کیا، حیوان کیا، درندے کیا، پرندے کیا، چرندے کیا، ہر شے وہاں پہ ہم جمع کر کے رکھ دیں گے. اور وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
فرمایا پھر ہم کیا کریں گے جب ساری بزم محشر کے اندر پوری مخلوق جمع ہو جائے گی، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس دن جہنم کو جو ہے وہ یوم یذل الکافرین عرضا، ہم کافروں کے سامنے جہنم کو گھسیٹ کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا بیدار محشر کے اندر، اور حال اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 زنجیریں یا لگامیں وہ جہنم کو ڈالی جائے گی، پھر اسے 70,000 فرشتہ ایک ایک زنجیر کو کھینچ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، 70,000 زنجیریں تو اس کو ڈالی جائیں گی جہنم کو، پھر ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہوگا کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی وہ جہنم کافروں کو دیکھے گی نا تو اس کے جوش کے اندر اضافہ ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اندازہ کریں، مطلب یہ ہے کہ اتنا اس کے اندر جوش و خروش پیدا ہو جائے گا اس کی چنگھاڑ کے اندر، اس کے جوش کے اندر، کہ میں رب کے جو نافرمان ہیں نا ان کو جلدی جلاؤں. ٹھیک ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم جہنم کو گھسیٹ کے کیا کریں گے، جہنم کو کافروں کے سامنے رکھ دیں گے. اور کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا الذی کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں ہمارے ذکر کی وجہ سے، ہمارے ذکر سے پردے میں تھی. مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی پوری دنیا کی رنگینی نظر آ گئی، نہیں نظر آیا تو اللہ اور اللہ کا رسول نظر نہیں آیا، نہیں نظر آیا تو اسلام نظر نہیں آیا ہے. تو آج بھی دیکھ لیں لوگوں کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے، انہیں ہر جگہ پہ سب کچھ نظر آ جائے گا، ایڈے سیانے ہوں گے کہ جناب ہر جگہ انہوں نے اپنا جناب کوئی نہ کوئی چلا کے دکھا ہی لینی ہے، لیکن رونق نظر نہیں آئی تو اسلام کے اندر لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے. تو فرمایا جن لوگوں کی آنکھوں میں پردہ لگا ہوا ہے نا، کیا ہے، میں عن ذکری، جنہیں میرا ذکر نظر نہیں آتا ہے، میری یاد نہیں آتی ہے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی ہے. فرمایا قیامت والا دن جہنم انہی کے سامنے رکھی جائے گی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا. لیکن اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اسلام کی جو قدر ہے نا، جو آج کر لو گے اسی کا فائدہ وہاں پہ جا کے ہونا. اگر آج جتنی بے قدری اسلام کی ہے، مجھے بتائیں کسی اور چیز کی ہے؟ ہماری نظر کے اندر اسلام کی قدر کتنی ہے. ہماری مسجدوں کو دیکھ لیں، ہمارے مدرسوں کو دیکھ لیں، ہمارے معاملات کو دیکھ لیں کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آج سکھانے والے زیادہ، سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ سیکھنے والے زیادہ تھے، سکھانے والا کوئی نہیں تھا. آج مجھے بتائیں کون سا بندہ جو ہے وہ 4 میل سفر کر کے جاتا ہے نماز سیکھنے کے لیے؟ آج تو چھوٹے سے پنڈ کے اندر بھی 12-20 مسجدیں بن چکی ہیں. ہر روڈ پر جہاں پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے صاحب. اس کا مطلب یہ کہ آج سکھانے والے زیادہ ہیں پر سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ مسجدیں فل ہوں گی لیکن اس کے اندر مومن کوئی نہیں ہوگا. لیس فیہم مؤمن، فرمایا مسجدیں بھری ہوں گی مسلمانوں کے ساتھ، لیس فیہم مؤمن، ان کے اندر مومن کوئی بھی نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں یہی حال ہے کہ جمعے والے دن آئیں گے بھی صحیح تو 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کوشش ہوگی کہ آخری اذان کے ٹائم جائے اور جلدی سلام پھر اور فوراً نکل جائے. ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا، فرمایا قیامت والے دن تو بھائی سوائے پچھتاوے اور کچھ بھی نہیں ہونا. دیکھیں یہ اصول ہے کہ یہ حدیث پاک کے اندر دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن ہم اس لفظ کو سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے چلے جاتے ہیں. کیوں کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ کیونکہ کھیتی کا اصول یہ ہے کہ جو بیج کے آ رہے ہو اسی کو کاٹنا ہے، جو بیجا ہے کاٹنا تو وہی ہے. تو دنیا اسی وجہ سے یہ کھیتی ہے، یہاں جو بیج ہم نے بو دیا ہے آخرت میں جا کے فصل وہی ملنی ہے، کوئی دوسری فصل تیار نہیں ہوگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ذرا اندازہ کریں، فرمایا افحسب الذین کفروا، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، اور میرے بندوں کو میرے ہی سامنے اپنا مددگار بنا لیں گے؟ یا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ رب کے بندے ہیں تمہاری مدد تھوڑی کریں گے. ٹھیک ہے، اب جن کافروں نے یا مسلمانوں نے جن لوگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ ہمارا فلانا بچا لے گا، فلانے کے ساتھ ہماری اسلام دعا ہے، فلانے کے ساتھ ہماری سلام دعا ہے، میرے بندوں کو میرے سامنے کھڑا کر لو گے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو سفارشی بنا لیں گے، عزیر علیہ السلام کو یہودی سفارشی بنا لیں گے. اور مسلمانوں کو دیکھ لیں جن کی خاطر یہ ظلم کرتے پھر رہے ہیں قیامت والے دن کیا انہی کو لا کے رب کے سامنے کھڑا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا، فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ہی ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، میرے ہی بندے میرے سامنے کھڑے کر لیں گے کہ مدد کر لیں گے ان کی؟ نہ، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا،
یہاں تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی بڑے زبردست استعمال کیے ہیں، تو میں ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ شاباش، جتنا لگانا ہے زور لگا لو، آخر تو موت ہے نا، آخر تو جتنا مرضی انسان بھاگ لے، ترقی کر لے، عہدے پہ جٹ جائے، جتنا مرضی ظلم کر لے، جتنا کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے، اینما تکون یدرککم الموت، آخر کہاں جائے گا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو 7 قلعے بنا کے اندر گھس بھی جا، اینما تکون یدرککم الموت، موت تو پھر بھی آگے رہنی ہے، کدھر تک بھاگ لے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو لوگوں نے یقین کرے بھئی 150 سال جینے کے منصوبے بنائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مائیکل جیکسن تھا نا، مائیکل جیکسن ڈانسر تھا امریکہ کا، اس نے 150 سال کا پروگرام بنایا تھا زندہ رہنے کا۔ اس نے باقاعدہ بندے خرید کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر میرا دل فیل ہو گیا تو اس بندے کا نکال کے ڈال دینا، باقاعدہ ایڈوانس پیسے دیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میرے بازو کا مسئلہ بن جائے تو اس بندے کا لے لینا، دل کا مسئلہ بن جائے اس کا لے لینا، دماغ کا بن جائے اس کا لے لینا۔ پوری کی پوری ٹیم باقاعدہ 24 گھنٹے تیار تھی کہ اگر مائیکل کو کچھ بھی ہوا فوراً دستی وہ چیز نکال کے ادھر فٹ کر دیں گے۔ ہوا کیا؟ 35 سال کی عمر میں مر گیا، 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو فرما دے کہ یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بندے میرے سامنے کیسے کھڑے کر لو گے؟ آج تمہاری MNA کے ساتھ سلام دعا ہے، PhD کے ساتھ سلام دعا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ MPA کے ساتھ تمہاری سلام دعا ہے، وہ آج ہے MPA کو لا کے آگے کھڑا کر لے گا رب کے بارگاہ میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے میرے سامنے کیسے کھڑے کر لو گے بھائی؟ ہاں، رب کے ساتھ آج بنا لو تو وہ تو مزہ ہے ہی ہے، اگر اس کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے نا تو پھر جو مرضی کر لو، پھر قیامت تک جو ہے وہ پھر کوئی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔